جوئے کی قسم کا کاروبار نہیں ہے. روپیہ لگایا، محنت کی، کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا اضافہ ہی فرما دیا. پھر ایک اور مثال ہے انڈیا کی. وہاں کے مبلغ انچارج نے لکھا ہے مالم پورم کیرالہ کے کہ ناظم صاحب انسپیکٹر صاحب وقفی عید کے مالی سال کے اور انسپیکٹر صاحب وقفی عید مالی سال کے اختتام کے پیش نظر دورے پر تھے. ہمارے علاقے میں بھی آئے تو وہاں ایک مخلص احمدی ان کو فون آیا کہ پہلے آپ میرے کمپنی بزنس کرتے ہیں ایک صاحب، ان کا فون آیا کہ آپ رحمان صاحب میری کمپنی میں آ جائیں. کچھ میں نے کمپنی اپنی بنائی ہے، اس میں ایک نیا حصہ بنایا ہے، وہاں دعا کروانی ہے. اور جب ہم وہاں گئے تو بغیر پوچھے 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا. نیز دورے کے لیے اپنی بڑی گاڑی دی، پٹرول وغیرہ ڈلوا کر. انہوں نے کہا بھی کہ میں چھوٹی گاڑی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں، مرکزی نمائندوں کے لیے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، قابل اعتبار، تاکہ آپ آرام سے سفر کر سکیں. کہتے ہیں یہ رقم میں نے اپنی ایک پراپرٹی کی رجسٹری کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آپ کے آنے کی وجہ سے وقفی عید میں ادائیگی کر دی ہے اور رجسٹری کی تاریخ آگے کروا لی. چند دن کے بعد موصوف کہتے ہیں کہ ایک بڑی رقم ان کو بغیر کسی خاص کوشش کے مل گئی، جو موصوف کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی. 10 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ رقم تھی، کہیں زیادہ رقم تھی. ماریشس سے ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں شبریز صاحبہ، مجھے اپنے والدین کی طرف سے سالگرہ کے تحفے کے طور پر رقم ملی. میں نے وقفے دی اور تحریک جدید میں 500 روپے دینے کا فیصلہ کیا، جو میں نے ایک لفافے میں رکھے ہوئے تھے. اس وقت بیماری کے دور سے گزر رہی تھی. اس دوران میرے ایک چچا اور مجھے کزن مجھے ملنے آئے، دونوں نے مجھے لفافے دیے اور ہر ایک میں 5-5 ہزار تھے. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے 10 گنا زیادہ انعام دیا. پھر جارجیا کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ ایک ممبر ہیں محمد ابو حماد صاحب، فلسطین سے ان کا تعلق ہے. جارجیا میں بطور میڈیکل اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 3 سال قبل انہوں نے بیعت کی تھی. جماعت نے وقفے عید پہ سیمینار منعقد کیا تو کہ اللہ کی طرح میں اس طرح خرچ کرنا چاہیے. کہتے ہیں اس وقت میرے پاس تقریباً یہ اسٹوڈنٹ ہی ہیں کہ $300 تھے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں نصف وقفے عید میں دے دوں گا، کیونکہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے قد افلح من زکا، یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. چنانچہ چندے کی ادائیگی اور معمول کے اخراجات کے بعد میرے بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے آخر میں صرف $2 رہ گئے. دسمبر کے آخر پر فلسطین سے میرے رشتہ دار جارجیا آ رہے تھے. مجھے اس بات کی فکر تھی کہ ان کی مہمان نوازی کس طرح کر پاؤں گا، لیکن جس دن مہمان آئے اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے بینک اکاؤنٹ میں کسی ذریعے سے $1000 ٹرانسفر کروا دیے. کہتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں اور اس کو بھی چندے کی برکات سمجھتا ہوں. سوچ کی بات ہے، دنیا دار کچھ اور سوچتا ہے، لیکن ایک دیندار انسان یہی سوچتا ہے کہ اللہ کے فضل اس کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کینیا کے معلم لکھتے ہیں ان کی جماعت میں ایک نوبایا خاتون ہیں، ختیجہ صاحبہ، نرسری اسکول میں ٹیچر ہیں. وقفے عید کا وعدہ سال کے شروع میں انہوں نے 5 شلنگ لکھوایا، 500 شلنگ ادائیگی بھی کر دی.
کہتے ہیں میں ان کو رسید دینے کے لیے اسکول گیا تو اگلے دن وہ میرے گھر آئیں اور اہلیہ کو بتایا کہ مزید 500 چندہ عصمت میں ادا کرنا چاہتی ہوں. کہتی ہیں کل کل ادائیگی 1000 شلنگ ہو جائے تاکہ. کہتی ہیں تاکہ مجھے اس سوچ کے ساتھ یہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. جب کہتی ہیں گھر آیا تو اہلیہ نے بتایا اور میں نے رسید کاٹی. پھر کہتی ہیں ان کو رسید دینے گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے کالج میں پڑھتا ہے, اس کے اخراجات کے لیے میں نے درخواست دی ہوئی تھی اور بھی منظور نہیں ہو رہی تھی, لیکن آج ہی مجھے کالج سے فون آیا کہ اس کے اخراجات جو 30,000 شلنگ تھے اسکول کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے. کہتے ہیں جس بات پہ مجھے بڑا سکون ملا. انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالرحیم صاحب ہیں, ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, چھوٹی سی جماعت ہے. کہتے ہیں کہ ہر سال وقف عید کے وعدے کی ادائیگی کرتا ہوں. 19 اور 20 میرے لیے بہت مشکل سال تھے کیونکہ اس سال میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی. کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں میں نے کام سے استعفیٰ دے دیا اور کاروبار کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. جو بچت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. وقف عید کا سال ختم ہو رہا تھا, وعدہ میں نے کیا ہوا تھا چندے کا, ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. ملازمت ملنے بھی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میری عمر 51 سال ہے. اس عمر میں ملازمت مشکل سے ملتی ہے. ہر روز کہتے ہیں تہجد میں دعا کرتا تھا اور یہاں مجھے بھی لکھا کرتے تھے یہ خط کہ وقف عید کا چندہ میں نے ادا کرنا ہے, اس کی مجھے سعادت مل جائے. کہتے ہیں چنانچہ وقف عید کے سال کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح مجھے وعدہ کے مطابق ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دی. بہرحال میں نے کسی طرح ادا کر دیا. کہتے ہیں ادائیگی کے چند دن بعد مجھے ایک سابق افسر جہاں میں کام کرتا تھا اس کا فون آیا کہ مجھے انٹرویو کے لیے آنے کو کہا گیا ہے. کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے نوکری مل گئی. میں حیران تھا کیونکہ جس شخص نے مجھے بلایا تھا وہ میرا ڈائریکٹ سپروائزر نہیں تھا. میرے دوست بھی اس الجھن میں ہیں کہ مجھے ہی کیوں بلایا گیا, کیونکہ میں نے تقریباً 7 سال پہلے وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا. کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ میری جو مستقل آمدنی اس عمر میں شروع ہو گئی. سینیگال تانبا کنڈا جگہ وہاں کے مبلغ کہتے ہیں کہ میرے دورے کے دوران ایک جگہ جب چندے کی تحریک کی گئی اور میں نے جو پچھلے خطبے میں واقعات سنائے تھے لوگوں کے ان کو وہاں سنایا گیا تو ایک احمدی عثمان صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے بیعت کی تو ان کی مالی حالت نہایت کمزور تھی اور بیعت کے بعد اپنے بیگانے سب مخالف ہو گئے. 4 مرتبہ مخالفین ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی. ہر مرتبہ گھر کا ایک حصہ جل جاتا, مگر جب سے کہتے ہیں جماعتی چندوں میں حصہ لینا شروع کیا ان کے دن پھر گئے. کہتے ہیں چندہ جات کی برکت سے اب انہوں نے اپنا پکا گھر تعمیر کر لیا. پہلے تو کچھ تھوڑی بہت گھاس پھوس کا تھا جو جل جاتا تھا, لیکن پکا تعمیر کر لیا. بچے بھی شہر میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہر سال دیگر چندوں کی طرح وقف عید میں بھی قابل ذکر اضافہ کر کے ادائیگی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جو میرے مخالفین تھے تو وہ یا تو سب دنیا فوت ہو چکے ہیں اور اگر زندہ بھی ہیں تو انتہائی قسم پرست کی حالت میں ہیں. تنزانیہ کہ امیر صاحب لکھتے ہیں کسان کا واقعہ. ان کے ٹماٹر کے کھیت ہیں اور آبپاشی لیک وکٹوریہ سے جو ہے پانی لفٹ کر کے کی جاتی ہے اور اس کے لیے کرائے پہ مشینیں لینی پڑتی ہیں, پمپ لینے پڑتے ہیں. بارشیں کہتے ہیں اس سال کم ہوئیں, کھیتوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. قریبی کھیت والے جو تھے جو اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے تھے ان پہ ہنستے تھے
کہ تمہاری فضل کا یہ حال ہو رہا ہے. بہرحال کہتے ہیں معلم نے مجھے چندوں کی طرف توجہ دلائی تو 1000 شلنگ تھا میرے پاس، وہ میں نے ادا کر دیا. پھر معلم نے رسید کاٹ دی اور اگلے دن کہتے ہیں عملہ کی میٹنگ میں یہ آئے تو انہوں نے بتایا، معلم نے کہا کہ جو سودا کیا تھا مجھے اس کا اجر مل گیا، کیونکہ اس موسم کی پہلی بارش میرے کھیت پر برسی ہے اور پانی بھر گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا مجھے. سیرا لیون سے وہ الگ لکھتے ہیں، ٹیچر ہیں ایک، کہتے ہیں کہ ایلیکس ٹامو صاحب ایک ریسرچر ہیں، سیرا لیونی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی چندہ وصیت اور دیگر چندہ جات میں کچھ بقایات ہو گیا، کیونکہ گزشتہ سال بعض سرکاری مسائل کی وجہ سے ادارے نے تنخواہوں کی ادائیگی میں بہت تاخیر کی اور کچھ عرصے کے لیے زندگی انتہائی مشکل ہو گئی. بہرحال انہوں نے کہیں سے رقم لے کر فوری بندوبست کیا اور چندہ وصیت اور دوسرے چندے ادا کر دیے اس تنگی کے دور میں بھی. کہتے ہیں کہ چندوں کی ادائیگی کے بعد پہلے مجھے ایک چاول کے تحقیقی منصوبے کے لیے گنی کو نوکری کے وقت منتخب کیا گیا، پھر ایک بڑا فرنشڈ گھر بھی مل گیا. پھر یو کے جلسے 2022 میں سے پہلے میں نے گھر میں ٹی وی اور MTA لگانے کی بھی توفیق مجھے مل گئی. پھر سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ جاپان کی کاگوشیما یونیورسٹی میں PhD کرنے کے لیے اسکالرشپ بھی آئیں. کہتے ہیں میں نے بھی اپلائی کر دیا تو ادارے کی جانب سے مجھے فوقیت دی گئی اور وہاں مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. اور کہتے ہیں گزشتہ سال سے میں جاپان میں بیٹھا ہوں. جاپان میں بھی اللہ کے فضل سے جماعت کے ساتھ رابطہ ہے اور خدا کا یہ فضل ہوا کہ ادارے نے میری فیملی کو نہ صرف گھر دیا ہے بلکہ تنخواہ کا ایک حصہ بھی فیملی کے لیے جاری رکھا ہے وہیں سیرا لیون میں. کہتے ہیں بہرحال یہ بات میرے لیے ایمان میں زیادتی کے باعث بنی ہوئی ہے کہ چندے کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا. احمدیوں میں بلکہ نومعین میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر مال کی محبت سے بے رغبتی کی مثالیں ہمیں اور بھی نظر آتی ہیں. چنانچہ سیرا لیون ریجن کے وہ الگ لکھتے ہیں، میامبا ریجن کے، کہ خطبے کے دوران وقف عید کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ایک بار ایک صحابی کوئی ہاڑا لے کر جنگل میں چلے گئے اور لکڑیاں کاٹ کر بیچیں اور کمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی. قریب کے گاؤں کہتے ہیں ڈوڈو ہے، وہاں سے احمدی نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں. ان میں سے ایک دن ایک مخلص احمدی قاسم صاحب تپتی دوپہر میں آئے اور ایک بڑی رقم پیش کی کہ میری ساری کمائی ہے جو وقف عید میں پیش کرتا ہوں. ان سے کہا گیا اس میں سے اپنا ماہانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم رکھ لیں. تو بڑے جوشیلے انداز میں کہنے لگے کہ جس دن آپ نے صحابی کا واقعہ سنایا تھا میں نے اسی روز تہیہ کر لیا تھا کہ اس واقعے پر عمل کرنا ہے، اس لیے آپ ساری رقم رکھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی نوازے گا. پھر تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ شیانگا ریجن کے معلم نے بتایا کہ وہاں ایک گاؤں ہے کہ وہاں کے نئی جگہ ہے سمبا چائی، جماعت کا نیا پودا وہاں لگا ہے، نئی جماعت قائم ہوئی ہے. دسمبر تک 39 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو چکے ہیں. یہ پچھلے مہینے ہی جماعت قائم ہوئی ہے.